لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين طه وياسين خاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. صلوات پڑھیے محمد والے. ماتمداران سید الشہداء اور جوانان حسینی، بزرگان ملت، اس سے قبل کہ میں آیت کے ذیل میں گفتگو کروں اور آیت سے متعلق گزارشات آپ کے گوش گزار کروں، آپ حضرات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ماسٹر قمر رضا مرحوم، حیدر رضا مرحوم، ابو القاسم عرف بھولا بابا مرحوم، فدا حسین مرحوم و جملہ مومنین و مومنات کی ارواح کو ہدیہ کر دیجیے. السلام علیکم. صلوات ارشاد فرما دیجیے. میں نے آپ کے سامنے ابھی قرآن مجید کی جس تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے وہ سورہ انفال کی 8ویں آیت ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے: لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ حق کو حق ثابت کر دیا جائے اور باطل کو باطل، خواہ یہ بات مجرمین کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے، یہ بات مجرمین کو چاہے ناپسند ہی کیوں نہ ہو، لیکن حق کو حق ثابت کر دیا جائے اور باطل کو باطل. یہ شب داریاں، یہ جلوس عزا، یہ مجلسیں جو ہماری عزائی تہذیب کو فروغ دینے کا ایک وسیلہ ہے، اور ان اذکار سے، ان ذکر سے، ان مجلسوں سے ہماری نسلیں پروان چڑھتی ہیں. اور شب داریاں ایسا نہیں ہے کہ اس میں جو ہے فضائل کے اشعار پڑھے جاتے ہیں اور نوحوں میں مصائب کے اشعار پڑھے جاتے ہیں، تو ان فضائل اور مصائب میں کوئی بہت زیادہ تفریق نہیں ہے. مقصد ایک ہے، مقصد ہے اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ہونا، اور یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں ہمارے ہاں. یہ شب داریاں کیوں منعقد ہوتی ہیں؟ کیونکہ اس کے پس منظر میں کربلا ہے. اور کربلا کیا ہے؟ کربلا صرف ایک شہر کا نام نہیں ہے، کسی ایک واقعے کا نام نہیں ہے. کربلا ایک تحریک ہے، کربلا ایک انقلاب ہے، اور کربلا وہ چاہے سن 61 ہجری ہو یا پھر یہ 21ویں صدی ہو، ہر زمانے میں ایک انقلاب اور ایک تحریک بن کر زندہ رہے گی. اور اسی لیے اس تحریک، یعنی یہ کربلا کی تحریک اور کربلا کے انقلاب کا ذکر ہونا بہت ضروری ہے. امام حسین نے جو قربانیاں پیش کی، میں نے اس آیت کے ذیل میں شاید اس سے قبل بھی کسی مجلس میں یہی بیان کیا تھا، لیکن وہ مصرع میرے ذہن میں ہے کہ کربلا کی جیت کا اعلان گھر گھر جائے گا. تو اب ظاہر سی بات، یہ شاعری ہے، یہ مصرع ہے، سامنے بظاہر طور پہ اس میں جو ہے 2 مفہوم ہے. یہ کربلا کی جیت کا اعلان جو گھر گھر جائے گا، اس کا ایک مرکز وہ ہے دربار شام، جہاں پر امام سجاد نے جناب زینب نے وہ خطبے دیے، اور جو 700 کرسی نشین بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے جب یہ خطبے دیے گئے ہیں تو یہیں سے پھر جو ہے اس انقلاب کی بنا پڑی ہے.
امام نے کربلا میں قربانیاں پیش کی، اپنے اصحاب کی، اپنے انصار کی، لیکن اب کربلا کو جو پھیلانے کا کام تھا، جو ذمہ داری تھی، وہ جناب زینب اور امام سجاد کے کاندھوں پر ہے۔ بالکل جناب زینب پہ مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں، بے ردائی ہے، اسیری ہے، لیکن اس کے باوجود جو اپنے بھائی کا مقصد کربلا سے لے کر زینب چلی تھی، اس کو آخری منزل تک یعنی کہ شام کے دربار میں لے جا کر اس مقصد کو پہنچانا، یہ زینب کی اہم ذمہ داری تھی۔ تو ایک تو یہ شام کا دربار ہے جہاں پر خطبے ہیں، جہاں سے کربلا کی جیت کا اعلان گھر گھر جائے گا، جہاں پر دوسرے ملکوں اور دوسری ریاستوں کے افراد آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے شہروں کے لوگ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس دربار میں یہ بتانا ہے کہ کربلا میں اصل میں ہوا کیا ہے اور وہ کن کے ساتھ ہوا ہے، جو زیادتی ہوئی ہے، جو یہ ظلم ہوا ہے، یہ کون لوگ تھے۔ اور دوسرا جو مرکز ہے کربلا کی جیت کا اعلان گھر گھر جائے گا، وہ رہائی کے بعد کا ہے، جب دربار میں ہی، اس دربار کے حصے میں ہی رہائی ملنے کے بعد جو فرش عزا بچھایا جاتا ہے، جہاں پر امام کی پہلی مجلس ہوتی ہے، جہاں پر امام کی پہلی عزاداری ہوتی ہے، وہاں پر شام کی خواتین بھی آئی ہوئی تھیں تاکہ وہ حقیقت سے واقف ہوں کہ اصل میں اس کربلا کے واقعے کے پیچھے کی کہانی کیا ہے۔ تو اس مصرے کے ذیل میں ہی میں چند گزارشات کر دینا چاہتا ہوں، اور ظاہر سی بات ہے کوئی بہت طول طویل مجلس نہیں ہونی ہے، شب بیداری کی آغاز کی یہ مجلس ہے۔ امام نے قربانیاں کربلا میں پیش کی، تمام مصائب جھیلے۔ اب اس کے بعد کیا امام کی وہ قربانی، امام نے جس انقلاب کی بنیاد کربلا میں اپنا گلا کٹا کے رکھی، کیا اس انقلاب کا اثر شام غریبہ کے بعد 11 محرم سے کیا وہ اس انقلاب کا اثر نظر آ رہا ہے؟ پہلی چیز، امام مدینے سے چلے تو یہ کہہ کر کہ میں جو یہ انقلاب برپا کر رہا ہوں، جو میں یہ قیام کر رہا ہوں، جو میں یہ اقدام کر رہا ہوں، یہ میں کسی تخت و تاج کی لالچ میں نہیں، کسی مال و منال کی لالچ میں نہیں کر رہا ہوں۔ چونکہ شریعت میں حلال اور حرام کو ملا دیا گیا ہے، ان دونوں میں جو تفریق تھی، جو امتیاز تھا، اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اب میں امام وقت ہوں، اس لیے میرے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ جو برائیوں کو اچھائیوں میں ملایا گیا ہے، ان دونوں کو میں الگ کر دوں۔ امام کا مقصد تھا امر بالمعروف نہی عن المنکر، یعنی کہ سماج میں جو برائیاں پھیلی ہوئی تھی، اچھا سماج میں جو کوئی بھی سماج ہو، کسی بھی زمانے کا سماج ہو، برائیاں ہر زمانے میں رہی ہیں، لیکن اسلام کے ساتھ جو دونوں کو خلط ملط کیا جا رہا تھا، یعنی برائیوں کو اور اچھائیوں کو، ان دونوں کو امام کا مقصد تھا الگ کرنا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ امام کی قربانی کے بعد، یعنی کہ کربلا کے بعد، کیا اچھا انسان اور برا انسان دونوں برابر ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل ناممکن سی شے ہے۔ کوئی انسان ہو، یا تو وہ بے ایمان ہوگا یا ایماندار ہوگا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک ہی انسان کو یہ کہا جائے کہ نہیں بہت ایمان والے آدمی اور بہت بے ایمان آدمی ہیں۔ ان دونوں چیزوں میں تفریق قائم کی گئی ہے کہ نہیں یہ ایماندار آدمی ہے یا یہ نمازی آدمی ہے، اور یہ گنہگار آدمی ہے، یہ بدکار آدمی ہے، اور یہ نیک انسان ہے۔ ان دونوں چیزوں میں حد فاصل کھینچی گئی ہے کہ یہ برا انسان ہے اور یہ اچھا انسان ہے۔ امام کی قربانی کا پہلا اثر یہ تھا کہ اچھائی اور برائی ان دونوں کو الگ کر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ امام اور امام کے اصحاب جب تک زندہ تھے، فوج یزید کا ایک پہلا حربہ یہ تھا کہ جب یہ کربلا کے میدان میں آئے تو ان پر پانی بند کر دیا جائے۔ اور کربلا کے میدان میں یہ جو کچھ واقع ہوا تھا، یعنی کہ پانی کا بند کرنا، یہ سب کچھ ایک دم اچانک سے نہیں ہو گیا تھا۔ ابن زیاد نے محرم سے پہلے ہی جب حر کا لشکر بھیجا ہے، جب ہی یہ حکم دیا تھا کہ حسین جہاں بھی ملے اور جہاں بھی ٹھہرے سب سے پہلے ان کے لشکر پہ پانی بند کر دیا جائے۔ اچھا یہ دیکھیے یہ سازشیں کہاں سے رہی ہیں؟ صفین میں جب امام کا لشکر تھا، امام علیہ السلام کا لشکر تھا، ایک طرف معاویہ کا لشکر تھا، وہاں پر بھی یہی نہر فرات تھی، صفین کا میدان تھا، وہاں بھی پانی بند کیا گیا تھا۔ اب آپ اس لیے زنجیر کی کڑیوں کو ملائیے، سازشوں کو دیکھیے
اور جو چالاکیاں تھی، جو مکاریاں تھی، ان کا سلسلہ شام میں جو پہلے کا امیر شام تھا اس تک پہنچتا ہے۔ یہ سب کچھ ایک دم اچانک سے نہیں ہو گیا تھا کہ جو ہے کربلا میں آ گئے ہیں اب 7 محرم سے پانی بند کر دیا جائے۔ 2 محرم کو جب امام کربلا میں پہنچتے ہیں، اسی دن ابن زیاد کے حکم سے جو اس نے خط میں لکھا تھا کہ امام کے لشکر کو، امام کے سپاہیوں کو نہر فرات کے کنارے خیمے نصب نہ کر دیے جائیں، ان کے خیمے فرات سے ہٹائے جائیں۔ لیکن یہ عباس علمدار کی طاقت تھی کہ جب وہ سامنے آئے ہیں اور وہ جو ایک خط کھینچا ہے، اس کے بعد وہ امام نے اپنے خیمے، عباس نے اپنے ہاتھوں سے وہ خیمے فرات کے کنارے نصب کیے ہیں۔ لیکن جب 3 محرم کو عمر صاحب کا لشکر آتا ہے، ادھر فوجوں کی کثرت بڑھتی ہے، پھر دوبارہ سے یہ لوگ یلغار کرتے ہیں، خیمے ہٹانے پہ اصرار کرتے ہیں کہ یہ خیمے فرات کے کنارے سے ہٹائے جائیں۔ تب امام نے جو ہے مصلحت کو دیکھتے ہوئے عباس کو سمجھایا ہے جناب زینب کے ذریعے کہ اپنے بھیا عباس کو روکو، اور وہ خیمے دریا کنارے سے ہٹائے گئے ہیں، اور 7 محرم تک آتے آتے وہ پانی خیموں میں بھی ختم ہوا ہے۔ تو پہلا حربہ یہ تھا۔ ایک دوسرا حربہ فوج یزید کا یہ تھا کہ حسین اور اصحاب حسین کو پانی نہ پینے دیا جائے، لیکن حسین کی قربانی کا اثر یہ تھا کہ بعد حسین جو حسین کے گھر کی خواتین اور بچے تھے، ان کے اوپر پانی بند کرنے کا پھر فرمان نہیں جاری ہوا۔ آپ اس نقطے کو سمجھیے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اہل حرم کے لیے یزیدی فوج نے جو ہے پانی کی سبیلیں لگا دی تھی اور ان کو پانی پلا رہے تھے، نہیں، مقصد یہ نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ تخت شاہی سے جو حکم اور فرمان نافذ ہوتا تھا، امام کی قربانی کے بعد ان میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ پانی بند کرنے کا فرمان جاری کریں۔ امام کی قربانی کا یہ اثر تھا۔ اس کے بعد بھی جو جنگیں ہوئی ہے اسلام میں اور مخالفین میں، یعنی کہ الہی اسلام میں اور سیاسی اسلام میں، وہاں پر یہ حربہ نہیں استعمال کیا گیا کہ پانی لوگوں پر بند کر دیا جائے۔ یہ امام کی قربانی کا اثر تھا، یہ امام حسین کے انقلاب کا اثر تھا، یہ امام نے جو تحریک کی بنا رکھی تھی یہ اس کا اثر تھا۔ اس کے بعد اب دیکھیے ایک اور منظر، اہل حرم ہے، بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور ایک بیمار امام ہے، وہ بھی اسیر ہیں، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں۔ لیکن امام کی قربانی کے بعد یزید اور یزید کے لشکریوں کی طرف سے اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ ان بچوں سے، ان اسیروں سے بیعت کا مطالبہ کر لیں، کیونکہ امام نے جو قربانی پیش کی تھی اس کا اثر یہ ہوا، حالانکہ وہ چاہتے بچے تھے، کمزور تھے، لیکن بیعت نے کربلا میں ایسی منہ کی کھائی تھی کہ دوبارہ پھر بیعت کا نام نہیں لیا گیا۔ جائے کہ امام اسیر تھے، بیویاں اسیر تھیں، چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہاں، لیکن دوبارہ بیعت کا نام نہیں لیا گیا۔ پھر امام کی قربانی کا ایک اثر اور دیکھیے، اہل حرم ہے، شام کا دربار ہے، وہی اسیر، وہی بچے، وہی امام ہیں۔ امام نے ہر منزل پر صبر و ضبط کی تلقین اپنے بچوں کو کی، خود بھی جو ہے ہر مقام پر صبر کر رہے ہیں، شکر کر رہے ہیں۔ اہل حرم دربار میں کھڑے ہوئے ہیں، وہ 700 کرسی نشین بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یزید منبر پر ہے۔ یزید کیا کہتا ہے کہ بنو ہاشم پر کوئی وحی نہیں آئی تھی، یہ قرآن جھوٹ ہے، یہ محمد نے نعوذ باللہ ایک ڈھونگ رچا تھا، حکومت کرنے کا ایک بہانہ تھا۔ بنو ہاشم نے لوگوں پہ حکومت کرنے کے لیے یہ وحی اور قرآن کا ایک ڈھونگ رچا تھا، لوگوں کو نادان بنانے کے لیے۔ یزید نے یعنی کہ اہل بیت علیہ السلام کو برا بھلا کہا، ان کو دشنام کیا، جو کچھ ہو سکتا تھا وہ منبر پہ بیٹھ کر زبان درازی اس نے کی۔ اس کے بعد جب اس کا جی نہیں بھرا، اس نے خطیب کو حکم دیا کہ منبر پر جاؤ، علی اور اولاد علی کو برا بھلا کہو۔ خطیب جا کے منبر پر برا بھلا کہہ رہا ہے۔ امام نے تھوڑی دیر بعد ایک وقفے بعد کہا کہ مجھے بھی اتنی اجازت دے کہ میں منبر پہ جا کے میں کچھ بیان کروں۔
یزید نہیں چاہتا تھا کہ امام سجاد منبر پر جائیں، چہ کہ امام اسیر تھے، لیکن یزید بھی بنو ہاشم کی عظمتوں سے واقف تھا. ان کو پتا تھا کہ ان کی زبان اور ان کی فصاحت، ان کی بلاغت، ان کا بیان اور ان کا جو انداز ہے، ان سب سے یہ بنی امیہ کے لوگ بنو ہاشم کی عظمتوں سے واقف تھے. لیکن اب جو درباری بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ اسیر آدمی ہے، بیمار آدمی ہے، لاغر آدمی ہے، اس کو ممبر پہ جانے دو، دو چار باتیں اس کو بھی کہہ لینے دو. اب امام جب ممبر پر جاتے ہیں، درباریوں کا اصرار ہوتا ہے. امام نے جب اپنا تعارف پیش کیا ہے تو براہ راست یہ نہیں کہا ہے کہ میں علی کا پوتا ہوں، حسین کا بیٹا ہوں. امام نے اپنا تعارف شروع کرایا ہے کہ میں کعبے کا بیٹا ہوں، میں مینا کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں. اس کے بعد امام آتے ہیں کہ میں اس علی کا بیٹا ہوں جو کعبے میں پیدا ہوا، میں اس علی کا پوتا ہوں جو کعبے میں پیدا ہوا، میں اس رسول کا نواسا ہوں جس کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں. اب جب یہ سننا تھا کہ دربار میں ایک انقلاب آیا، درباری پسو پیش میں ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اس نے تو کہا تھا، یزید نے کہا تھا کہ یہ لوگ باغی لوگ ہیں، خارجی لوگ ہیں، ان کو جو ہے ہم نے ان کے گھر والوں کو قتل کیا ہے، ان کو ہم نے اسیر کر لیا ہے. اب جب یہ سننا تھا تو دربار میں انقلاب آیا، دربار جو ہے لوگ اٹھ جا رہے ہیں کہ یہ تم نے کیا کیا. اب جب یہ منظر تھا دربار کا تو یزید نے مؤذن کو حکم دیا کہ اذان دو. جیسے ہی اذان ہوتی ہے امام خاموش ہوتے ہیں. مؤذن نے اللہ اکبر کہا، امام نے اللہ اکبر کہا، مؤذن نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، امام نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا. اب جیسے ہی باری آئی کہ مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے، امام جو ہے درباریوں کی طرف اور یزید کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. دربار بھی دیکھ رہا ہے. جیسے ہی اشہد ان محمد رسول اللہ زبان پر آیا ہے، امام نے کہا کہ اے ظالم یزید، بتا اس اذان میں تمہارے نانا کا نام ہے یا میرے نانا کا نام ہے؟ اب جب یہ سننا تھا، اچھا دیکھیے وہ یہی یزید ہے جس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے دربار میں کہا کہ یہ وحی اور یہ رسول اور یہ قرآن یہ سب ڈھونگ تھا، یہ تماشا تھا. یعنی کہ جس دربار میں ابھی تھوڑی دیر پہلے وحی کو، قرآن کو اور خود رسول کو جھٹلایا جا رہا تھا، اسی دربار میں تھوڑی دیر بعد اسی رسول کی رسالت کی گواہی بھی دی جا رہی ہے. یہ کربلا کی قربانی تھی جو امام اپنے شکستہ قادوں پر دربار تک اٹھا کر لائے تھے. اس کے بعد ایک مرحلہ اور ہے، وہی خواتین ہیں، وہی اسیر ہیں، وہی بچے ہیں. اب یہ دربار میں جو کچھ واقع ہوا، جو انقلاب ہوا، اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ خود یزید کی زوجہ ہند شام کے قید خانے سے جو دلخراش آوازیں اٹھتی تھیں، جو گریے کی آوازیں آتی تھی، تو ہند کے اندر یہ تجسس جاگا کہ یہ کون قیدی ہیں جو اس طرح گریا کرتے ہیں. ہند نے یہ اجازت چاہی، اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں کم سے کم جا کے زندان میں ان قیدیوں کو دیکھا ہوں قریب سے. اور ہند جاتی ہے. ہند جب دربار قید خانے میں جاتی ہے، جناب زینب سے پورا مکالمہ ہے. مجھے اس تفصیل میں نہیں جانا ہے، بس یہ نقطہ آپ کے ذہن میں رہے کہ جب ہند وہاں سے واپس آتی ہے، اس کے بعد کا جو منظر ہے وہ یہ ہے کہ ہند یزید کو لعن و طعن کرتی ہے. مان لیجئے یہ کہتی ہے کہ اگر تمہارے لشکریوں نے کربلا میں ان کے گھر والوں کو ذبح کر دیا، شہید کر دیا، لیکن یہ تو تیرے اختیار میں ہے، جو قید خانے میں اسیر ہیں ان کو تو رہائی دے. دوسری طرف وہ رملہ والی روایت کہ ہند کے ساتھ رملہ بھی جاتی ہے، اور جناب سکینہ سے وہ جو گفتگو ہے نوحوں میں بیان کرتے ہیں، اس میں کچھ شعری تخیل بھی ہوتی ہے، روایت سے الگ ہٹ کے بھی شاعر ہے تو وہ تھوڑا سا اپنے حساب سے باتیں نظم کرتا ہے. اب دیکھیے لشکریوں پر، فوجیوں پر یزید اور یزید کے دوسرے سردار تلواروں اور نیزوں کے ذریعے لوگوں کے جسموں پہ حکومت تو کر رہے تھے، لیکن آل رسول کی رغبت میں جو دل دھڑک رہے تھے انہیں تلواروں کے ذریعے موڑا نہیں جا سکتا. اور اسی لیے اس کے گھر میں، یعنی ان کی یزید کی بیوی، اس کی بیٹی، وہ بھی اس کے قابو میں نہیں رہی، اس کے کنٹرول میں نہیں رہی، کیونکہ حسین کی قربانی اتنی پر اثر تھی کہ خود یزید کے گھر تک اس کا اثر پہنچا اور انہوں نے انقلاب برپا کیا، انہوں نے احتجاج کیا. اور بس آخری منزل ہے قید خانے سے جب رہائی ملتی ہے.
جو میں نے مصرع شروع میں پڑھا تھا کہ ایک دربار شام میں اس مصرے کو ہم آپ منسوب کر سکتے ہیں، ایک رہائی کے بعد جو فرش عزا بچھایا جاتا ہے۔ یہ حسین اور حسین کے خون کی تاثیر تھی، اس انقلاب کا اثر تھا کہ جس یزید نے کوئی کسر باقی نہ رکھی تھی ظلم و زیادتی میں، اسی یزید کے دربار میں زینب اپنے بھائی کا فرش ماتم بچھاتی ہے۔ اور میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ اس مجلس میں، اس عزاداری میں، اس پرساداری میں شام کی خواتین بھی آئی ہوئی تھیں، اور یہاں سے یہ پیغام پہنچا ہے کہ نہیں، جو لوگ قتل کیے گئے ہیں، جو ذبح کیے گئے ہیں، یہ کوئی عام انسان نہیں تھے، یہ رسول کے نواسے تھے، یہ رسول کے بیٹے تھے۔ بس میں ربط مصائب پہ ہوں، آخری 2-4 جملے مصائب کے۔ تو حسین کی یہ قربانی ہے، اور اسی قربانی کی یہ یادگار، یہ علامتیں شبداریاں ہیں، جلوس عزا ہیں، جو ہماری عزائی تہذیب کو فروغ دیتی ہیں اور ہماری نسلوں کو پروان چڑھاتی ہیں۔ لیجئے وہ زینب جس نے اپنے بھائی کو قربانی کو بچانے کے لیے، اپنے بھائی کے انقلاب کو گھر گھر پہنچانے کے لیے، کربلا کی جیت کو لوگوں کے ذہنوں میں باقی رکھنے کے لیے بڑی قربانیاں پیش کی ہیں۔ امام کا گلا عصر عاشور کربلا کے میدان میں کٹ چکا ہے، اب یہاں سے زینب کی مصائب کی ابتدا ہوتی ہے۔ زینب نے اس قربانی کو بچانے کے لیے اپنے سر کی چادر دی تھی، زینب نے اس انقلاب کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنے بازوؤں میں رسن بدوائی تھی۔ آپ جناب زینب کی اس مصیبت کو اس رخ سے بھی دیکھیے کہ ہم جب ان کی بے ردائی کو مسائل میں بیان کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ علی کی بیٹی، امیر کائنات کی بیٹی زینب جو بے پردہ پھرائی جا رہی تھی، عباس کی بہن، حسین کی بہن، مجمع اغیار میں کشا کشا لے جائی جا رہی تھی۔ لیکن اس رخ سے سوچئے کہ مدینے میں جناب زینب جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کی زوجہ بھی ہیں، ان کی شریک حیات بھی ہیں۔ ایک روایت میں پڑھ رہا تھا کہ جناب عبداللہ مدینے کے امیر ترین لوگوں میں تھے۔ مدینے میں یعنی یثرب میں جب کوئی مزدور آدمی، کوئی کمزور آدمی، کوئی غریب آدمی کسی سیٹ سے، کسی مہاجن سے قرض چاہتا تھا، اور جب وہ قرض لینے جاتا تھا اور وہ امیر شخص جب قرض دینے میں کسی بہانے، کسی ہیلے سازی سے کام لیتا تھا، تو وہ مقروض آدمی جو قرض لینے گیا ہے، وہ شخص، وہ غریب آدمی جناب عبداللہ کا حوالہ دیا کرتا تھا کہ اگر میرے پاس عبداللہ جب وظیفے بھیج دیا کریں گے تو میں تمہارے قرض کو ادا کر دیا کروں گا۔ اب آپ ذرا تصور کریے کہ عبداللہ جیسے امیر کی زوجہ شام کے بازار میں ایک ردا کی سوالی ہے، نانا کی امت سے رداؤں کی سوالی ہے، شام کا بازار ہے جو سجا ہوا ہے اور ابھی دربار آراستہ ہو رہا ہے، اہل حرم کو باب الساعات پہ روک دیا گیا ہے، امام سجاد سر جھکائے ہوئے کھڑے ہیں، تماشا دیکھنے والے تماشا دیکھ رہے ہیں، صدقات کی کھجوریں پھینکی جا رہی ہیں۔ ظلم کی انتہا یہ ہے کہ لوگ اہل حرم پر اپنے کوٹھوں سے آگ کے گولے پھینک دیا کرتے تھے۔ ایسے مقام پہ رسول کا ایک صحابی آتا ہے، سہل ابن سعد، جو بیت المقدس سے آتے ہیں، اور جب شام میں پہنچتے ہیں تو شام کے حالات بدلے ہوئے ہیں، بہت تعجب کرتے ہیں کہ کیا آج مسلمانوں کی کوئی عید ہے، کوئی جشن ہے، کوئی تہوار ہے، کیونکہ ہمارے ہاں تو آج کی تاریخ میں کوئی تہوار نہیں ہوتا ہے۔ وہ لوگوں سے پوچھتا ہے، لوگ بتاتے ہیں کہ اے آنے والے مسافر، یہ یہاں پر کوئی عید نہیں ہے، کچھ باغیوں اور خارجیوں کو اسیر کر کے لایا گیا ہے، کہ ان کا تماشا دکھایا جا رہا ہے۔ جب یہ ضبط نہ ہوا، صحابی رسول سے پوچھا کہ اس لشکر کا، اس قافلے کا کوئی سالار بھی ہے، کوئی سردار بھی ہے، کوئی نگہبان بھی ہے؟ اشارہ کرتا ہے وہ جو لاغر شخص ہے اس کے پاس جاؤ، اور وہی اس قافلے کا وارث ہے۔ امام کے پاس جیسے ہی سہل ابن سعد آتے ہیں، دریافت کرتے ہیں، جیسے یہ دیکھنا تھا، امام فرماتے ہیں نانا کے صحابی سہل ابن سعد
میں علی ابن الحسین ہوں، اور یہ جو سر دیکھ رہے ہو نیزوں پر، یہ میرے بابا کا سر ہے، یہ میرے بھائی کا سر ہے، یہ میرے چچا عباس کا سر ہے۔ پوچھتے ہیں سہلے کی اے امام وقت، اے رسول کے نواسے کوئی خواہش ہے، کوئی اس کا اظہار کر دیجئے، میں آپ کی مدد کر دوں۔ کہتے ہیں امام کہتے ہیں کہ نانا کے صحابی اتنا کر دے، اگر رداؤں کے کہیں سے انتظام ہو جائے تو میری پھوپھیوں کے سر پہ ردائیں آ جائے۔ سہیل نے انتظام کیا، لیکن وہ ردائیں سیدانیوں کو سر سے پہنچنے سے پہلے ہی نوکے نیزہ سے چھین لی گئی، تلواروں سے اتار لی گئی۔ علی کی بیٹی وہاں بھی برہنہ سر رہی، جہاں پر ہزاروں کا مجمع تھا، جہاں پر لوگ تماشا دیکھ رہے تھے۔ بس عزیزان محترم، دو جملے اور مصائب کے، وقت ختم ہوا جا رہا ہے۔ لیجئے، اہل حرم کو رہائی ملتی ہے، اہل حرم کو رہائی ملتی ہے۔ زینب کربلا کا قصد کرتی ہیں کہ اب چل کے بھیا کا چہلم منائیں گے ہم کربلا میں۔ زینب کربلا میں جیسے ہی آتی ہیں، قبر حسین نظر آتی ہے، اپنے کو ناکے سے گراتی ہیں، کہتی ہیں کہ اے بھیا، میں تیری امانت کو زندان میں کھو کے آئی ہوں، میں تیری امانت کو زندان میں کھو آئی ہوں۔ اے بھیا، یہ بہن بہت شرمندہ ہے۔ یہ اس کے بعد اہل حرم کی ریاضاری کرتے ہیں، اپنے اپنے وارثوں کا غم کرتے ہیں۔ امام سجاد سے جناب زینب کہتی ہیں کہ اے بیٹا، ذرا تھوڑی دیر کے لیے مجھے اپنے بھائی عباس کی قبر پر لے چلو۔ جیسے ہی جناب زینب بھائی عباس کی قبر پہنچتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ عباس کی قبر بہت چھوٹی ہے۔ جناب زینب تڑپ جاتی ہیں، کہتی ہیں کہ یہ بیٹا سجاد، میرا بھائی تو اتنا قد و قامت تھا، اتنا طویل تھا، اور اس کی قبر اتنی چھوٹی کیوں بنائی گئی ہے؟ امام کہتے ہیں کہ اے پھوپھی اماں، چچا عباس کی شہادت کے بعد وہ ظالم جو ہیبتوں سے خوف کھا کر بھاگتے تھے، امام اپنے چچا کی شہادت کے بعد وہ لوگ تلواریں لے کے آئے ہیں اور چچا کے جسم پہ ضربے لگا رہے تھے، چچا کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہے تھے۔ اجرکم اللہ۔ ایک طرف جناب ام رباب ہے جو اپنی امانتیں کربلا میں اور زندان میں کھو کر کربلا میں وقت کے امام کی قبر پر بیٹھی ہوئی ہے، اور قافلہ ہے کہ مدینے کی طرف روانہ ہونا چاہتا ہے۔ جناب زینب کہتی ہیں کہ بھابھی رباب، چلیے ہم لوگ مدینے کی طرف اب چلتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ ام رباب نے کہا کہ اے شہزادی، مجھے یہیں چھوڑ دیجئے، میں اپنے والی و وارث کی قبر پر مجاورہ بن کے رہوں گی، میرا اصغر یہی ہے، میری سکینہ زندان شام میں ہے، میں مدینے جا کر کیا کروں گی؟ امام وقت آتا ہے، امام سجاد آتے ہیں، اصرار کرتے ہیں، اے اماں جان، چلیے مدینے چلیے، یہاں رکنے کا موقع نہیں ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ ام رباب نے کہا، اپنے والی و وارث سے کہا کہ اے میرے وارث، مدینے جا تو رہی ہوں، لیکن یہ وعدہ کر کے جاتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی سائے میں نہ بیٹھوں گی، سائے میں نہ بیٹھوں گی۔ الغرض اہل حرم مدینے آ جاتے ہیں۔ ام رباب کا یہ معمول ہے کہ وہ اپنے سکینہ، اپنے اصغر کو صبح و شام روتی رہتی ہیں، دھوپ میں بیٹھ کر اپنے وارث کا ماتم کرتی رہتی ہیں۔ ایک وقت وہ آتا ہے کہ امام سجاد اپنی ماں رباب کے پاس جاتے ہیں، اے اماں جان اٹھیے، سائے میں چلیے، اماں آپ دھوپ میں بیٹھ کے گریا کرتی رہتی ہیں۔ یہ سننا تھا کہ ام رباب نے کربلا کا رخ کیا، ایک آئے میرے وارث، میری غیرت کو بچانا، میں آپ سے وعدہ کر کے آئی تھی۔ بس یہ سننا تھا کہ جیسے ہی جناب زینب امام سجاد نے ام رباب کو سہارا دیا، ام رباب کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ اب اس کے بعد جب ام رباب کو اٹھا کر لے جایا گیا، جب پہلو کو ہٹایا گیا، تو اپنے بیٹے علی اصغر کے شلوکے کو اپنے دامن میں لپٹائے ہوئے رباب اس دنیا سے گزر چکی تھی۔ اے میرا اصغر، اے میری سکینہ، جب تک یہ ماں زندہ رہی تمہارے ماتم کرتی رہی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔